یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے کتاب ہدایت کی، یہ بات ہے قرآن کی۔ چلیے بات کرتے ہیں قرآن سے۔ قرآن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی کتاب بھیجی ہے؟ کیا قرآن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی کتاب بھیجی ہے؟ جی ہاں، قرآن سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے کئی کتابیں نازل کی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی۔ اس کے علاوہ کئی پیغمبروں پر چھوٹی کتابیں صحیفے بھی اتارے گئے۔ اگلا سوال، کیا آپ پر قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک حصے کا انکار کرنا پورے کل کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ کیا قرآن کی آمد کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئی موجود تھی؟ کیا قرآن کی آمد کے بارے میں پہلے سے کوئی پیشن گوئی موجود تھی؟ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک دعا میں میری جانب واضح اشارہ کیا تھا، قرآن کی جانب واضح اشارہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیا قرآن کے بعد بھی کوئی آسمانی کتاب آئے گی؟ کیا قرآن کے بعد بھی کوئی آسمانی کتاب آئے گی؟ جی نہیں، قرآن کے بعد اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآن کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اس لیے میں آخری آسمانی کتاب، اس لیے قرآن جو ہے آخری آسمانی کتاب۔ قرآن کے ہمیشہ محفوظ رہنے کا کیا ثبوت ہے؟ قرآن کے ہمیشہ محفوظ رہنے کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لے رکھا ہے۔ ہر دور میں زندہ انسانوں کے سینوں میں محفوظ رہتا ہوں، ویسے میں ہر زمانے میں زبانی اور تحریری دونوں شکل میں موجود رہتا ہوں۔ اگلا سوال، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ میں کمی بیشی کرنے کا اختیار تھا؟ قرآن میں کمی بیشی کرنے کا اختیار تھا؟ ہرگز نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کمی بیشی نہیں کرتے تھے، جیسے وحی اترتی تھی، نازل ہوتی تھی، ویسے ہی بیان کرتے تھے۔ کیا قرآن پوری انسانی زندگی کے لیے ہدایت ہے؟ کیا قرآن پوری انسانی زندگی کے لیے ہدایت ہے؟ بے شک، قرآن جو ہے پوری انسانی زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کی دعوت کیا ہے؟ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کے پسندیدہ اور مقررہ دین اسلام کو قبول کرے، اپنے رب کے احکام کی اطاعت کرے، ہر معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالح اختیار کرے۔ سوال، کیا قرآن نے انسانی مسائل کی تمام جزیات بھی بیان کر دی ہیں؟ جواب، جی نہیں، قرآن نے انسانی زندگی کے صرف اصول و مبادی کو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے۔ جزیات کی تفصیل اور عملی تشریحات کا سارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے کل جزیات کو بھی بیان کر دیا ہے۔ کیا قرآن ایک مشکل کتاب ہے یا آسان ہے؟ ہدایت اور رہنمائی کے معاملے میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان اور سازگار بنایا ہے، مگر جہاں تک علوم و معارف کا تعلق ہے اس کے لیے بڑے غور اور تدبر کی ضرورت ہے۔ سوال، قرآن کا انداز بیان کیسا ہے؟ سوال، قرآن کا انداز بیان کیسا ہے؟ جواب، قرآن کا انداز بیان نہایت واضح، فطری اور
دل نشین ہے، اس میں کسی قسم کا الجھاؤ یا ابہام نہیں ہوتا۔ ایک ہی بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے مختلف پیرار اور اسلوب میں قرآن بیان کرتا ہے تاکہ اس کے سمجھنے میں کسی قسم کی دقت باقی نہ ہے۔ قرآن کا سوال، اگلا سوال، قرآن کا طریقہ استدلال کیا ہے؟ جواب، قرآن کا استدلال بالکل فطری ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد مخاطب کے اقرار اور اعتراف پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو اس کے اندر و باہر کی کائنات اور اس کے حوادث میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ انفس اور آفاق کے حقائق کو سمجھے اور ان کے تقاضوں کے مطابق صحیح طرز عمل اختیار کرے۔ سوال، قرآن کی ترتیب کیسی ہے؟ قرآن کی ترتیب کیسی ہے؟ جواب، قرآن بہت سی صورتوں کا مجموعہ ہے۔ سوال، قرآن کی آیتیں کتنی قسم کی ہیں؟ جواب، قرآن کی آیتیں 2 قسم کی ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم اور متشابہ، کیا تسمیہ بھی آپ کی آیت؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ہی کی آیت ہے۔ سوال، کیا آپ نے کچھ آیتوں کو بار بار دہرایا ہے؟ کیا آپ نے کچھ آیتوں کو بار بار دہرایا ہے؟ جواب، جی ہاں، میں نے چند آیت کو کئی بار دہرایا ہے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے، اس کو 30 بار دہرایا ہے سورہ رحمان میں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اس کو 4 بار دہرایا ہے۔ اس کے بعد وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز کو، آخرت کے وقت جھٹلانے والوں کے لیے، اس کو 10 بار دہرایا ہے۔ سوال، قرآن کی چند جامع آیات ارشاد فرمائیے۔ قرآن کی چند جامع آیات یہ ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرتا رہے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو ایسے لوگ بامراد ہوں گے۔ سورہ نور۔ اس کے بعد ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، سورہ نحل ہے۔ اس کا ترجمہ، اللہ عدل، بھلائی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور برائی، بے حیائی اور ظلم زیادتی سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، مقابلے کے لیے تیار ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ سورہ آل عمران۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کڑی میں۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔